اس کے بعد عرض ہے کہ میں نے ایک بشارت دینے والے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا۔ یہ خواب مجھے سن 627 ہجری اخیر عشرہ محرم شہر دمشق میں دکھلایا گیا۔ آپ کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی، مجھے بولے یہ کتاب فصوص الحکم ہے، اسے پکڑو اور لوگوں تک پہنچاؤ تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابن العربی فاؤنڈیشن میں خوش آمدید۔ اپنی فصوص الحکم شرح سیریز میں آپ کو ایک نئی ویڈیو میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے شیخ اکبر کی شرح جو انہوں نے سعد الدین کنوی کو لکھوائی تھی، پڑھائی تھی، اور سعد الدین کنوی نے شیخ محی الدین الجندی کو بتائی تھی، لکھوائی تھی، اس کی ہم نے اختتام کیا تھا۔ آج ہم نئی ویڈیو میں اب ہم اس کتاب کی مقدمے کی جو باقی حصہ رہ گیا اس کی شرح کرتے ہیں۔ یہ میرے سامنے کتاب موجود ہے جناب، فصوص الحکم، ہمارے ادارے کی شائع کردہ ہے، ہمارا ہی ترجمہ ہے، سن 2015 میں چھپی تھی۔ ابھی اس کو اپڈیٹ کرنا ہے لیکن ابھی فی الحال اسی سے پڑھتے ہیں۔ تو مقدمے کا دوسرا پیراگراف اما بعد سے آج ہم اس میں دیکھیں گے، تفصیل سے اتنی نہیں شرح کریں گے، بنیادی نکات بتائیں گے، آپ کو یہ بتائیں گے کہ شیخ کا اسلوب کیا ہے، یہ بتائیں گے کہ شیخ جب کوئی لفظ لے کے آتے ہیں تو اس میں کیا ڈھونڈنا ہوتا ہے اور اس کے پیچھے کانسیپٹس کیا ہیں۔ تو کتاب سے پڑھتے ہیں۔ یہ میرے سامنے کھلی ہوئی ہے کتاب، اور اس کا جو صفحہ نمبر ہے وہ 79 ہے۔ یہاں سے کتاب شروع ہو رہی ہے، اردو میں لکھا ہوا ہے جی، ہمارا پیراگراف ہے اما بعد کے بعد۔ اس کے بعد عرض ہے کہ میں نے ایک بشارت دینے والے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا۔ یہ خواب مجھے سن 627 ہجری اخیر عشرہ محرم شہر دمشق میں دکھلایا گیا۔ آپ کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی، مجھے بولے یہ کتاب فصوص الحکم ہے، اسے پکڑو اور لوگوں تک پہنچاؤ تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو یہ چھوٹا سا مختصر سا ایک خواب ہے جس میں شیخ کو ایک کتاب دی گئی ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ یہ کتاب جو ہے یہ فصوص الحکم ہے، اس کو آپ لوگوں کے سامنے لے کے جائیں تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو ابھی اگر ہم یہ الفاظ کو دیکھیں تو اس کی شرح میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، ایک تو بشارت یعنی کہ مبشرہ، رؤیا اور مبشرہ کا فرق ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے۔ رؤیا خواب کو کہتے ہیں، خواب کسی طرح کا بھی ہو سکتا ہے، اچھا ہو سکتا ہے، برا ہو سکتا ہے، لیکن رؤیا جو ہے وہ مبشرہ جو ہے وہ بشارت والا خواب ہے، اس کے اندر ایک خوشخبری ہے، برا خواب نہیں ہے۔ پھر اس کے علاوہ باقی جگہ کا بتایا کہ جی یہ دمشق میں تھا، کیونکہ شیخ اپنی زندگی کے آخری 20 سال جو ہیں وہ دمشق میں ہی رہے ہیں، دمشق سے باہر نہیں گئے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ یہ چاہتے تھے کہ دمشق میں ہی آپ کا وصال ہو۔ اور پھر شیخ نے اس کا ذکر بھی کیا ہے کہ دمشق جو ہے حدیث کے مطابق وہ اللہ تعالیٰ کی بہترین زمین ہے یا بہترین جگہ ہے، تو لوگوں کو یا جو بھی لوگ صالحین ہیں انہیں چاہیے کہ وہ دمشق میں سکونت اختیار کریں۔ تو چونکہ یہ 627 ہجری میں خواب ہے اور آپ کی وفات 638 ہجری ہے، تو تقریباً 11 سال آپ کہہ سکتے ہیں کہ 11 سال پہلے، وفات سے 11 سال پہلے آپ کو یہ کتاب دی گئی ہے۔ اچھا، اب اس میں خواب کے والے سے یہ ایک اہم نقطہ ہے کہ جو بندہ شیخ کے کلام کو پڑھے تو اس کو پہلے یہ تھوڑا سا خواب اور اس کا کانسیپٹ اور اس کا عالم اس کو سمجھنا چاہیے، اس کو اتنا پتہ ہو کہ یہ عالم خیال کیا چیز ہے، خواب میں جو دکھائی جاتی ہیں چیزیں، صورتیں، وہ کیا ہوتی ہیں، اس کی تعبیر کیا ہوتی ہے، مطلب بنیادی کانسیپٹ تو ہونا چاہیے۔ تو اس کانسیپٹ کے ساتھ ہی یہ کتاب چلے گی۔ شیخ کے تمام کتب کہہ لیں یا تمام القاءات ہیں، چاہے وہ مجرد معنی کے القاءات ہیں، چاہے وہ خواب کی صورت میں سوری مطلب عالم خیال میں کچھ چیز دی گئی ہے، تو وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ تعویل کی متقاضی ہیں، تعبیر کی متقاضی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی مطلب دیگر کتابوں میں، اگر ہم کتاب الاسراء کو لیں کہ وہ تو ساری کی ساری روحانی معراج ہے اور صورتوں کا ہی اس میں ساری مطلب کھیل ہے، تو اس کتاب میں بھی آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مجرد معنی عطا کیے، پھر میں نے ان مجرد معنی کو صورتوں کے قالب میں ڈھالا۔
مطلب یہ جس طرح سے ہمارے سامنے چیز آ رہی ہے تو یہ شیخ کو تو اعلیٰ چیز دی گئی ہے، شیخ نے ہمیں سمجھانے کے لیے اس کو صورتوں میں ڈھالا ہے۔ انشاء دوائر میں بھی یہی کہا کہ جب تیرے اپنے دوست کو کہا کہ جب تیرے رب نے مجھے یا جب حق تعالیٰ نے مجھے یہ معنی سکھائے، ان حقائق سے آگاہ کیا، تو میں نے چاہا کہ میں اپنے ساتھی کے لیے ان کو صوری قالب میں ڈھالوں، یعنی کہ تصویری شکل میں۔ صوری قالب سے مراد یہ نہیں ہے کہ شیخ نے کوئی تصویریں بنا دی ہیں، مراد یہ ہے کہ جو ٹیکسٹ ہمارے پاس ہے، جو الفاظ ہیں، جو اصطلاحات ہیں، تو یہ بھی ایک صوری قالب کا ہی ہے کہ ہم اس کو ایک خاص معنی میں سمجھ رہے ہیں چیزوں کو۔ اس کے لیے پھر پیچھے ساری ڈیٹیل ہے کہ جی ہمارے سامنے عالم حس ہے، اس عالم حس میں ہم صورتیں دیکھتے ہیں، پھر عالم حس میں ہم نے علوم بنائے ہیں، ان کو اصطلاحات بنائی ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں بیسیکلی کسی نہ کسی صورت سے ہی آگے اینڈ پہ جا کے ملتی ہیں۔ تو اس میں بھی شیخ نے یہی بتایا کہ جی مجھے جو ہے وہ کتاب دی گئی، تو اب جو کتاب دی گئی ہے تو شارحین نے پھر اس میں کلام کیا ہے۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا، یہ عفیف الدین طلمسانی، یہ سب سے پہلی شرح فصوص کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سعد الدین کنوی کی فقوق سے بھی پہلے انہوں نے لکھی ہے، اور یہ سعد الدین کنوی کے ساتھ ہی ہوتے تھے۔ تو اس میں وہ شرح میں لکھتے ہیں، اس جملے کی شرح کرتے ہیں کہ جی آپ کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی، آپ نے کہا کہ یہ کتاب پکڑو اور لوگوں تک پہنچاؤ۔ تو اب لوگ اس سے کہیں یہی نہ سمجھ لیں کہ کوئی یہ لٹرل کتاب تھی کہ یہ کتاب دے دی کہ نہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کتاب سے مراد یہ ہے کہ یہ ایک کتاب جو ہے بیسیکلی ایک اشارہ ہے، اور اشارے سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حقائق ظاہر کیے ہیں اب اس کتاب میں، جن کا جو شیخ آگے بتائیں گے۔ اس کے بعد شیخ نے ان حقائق کو عالم کشف سے یا عالم جو بھی مجرد معنی ہے اس سے اٹھا کے عالم شہود میں کتابی شکل میں اپنی عبارت، اپنے الفاظ، اپنی اصطلاحات کے تحت لے کر آئے ہیں۔ تو یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ بالکل کتاب اٹھا کے دے دی کہ یہ لو اور آگے لوگوں تک پہنچاؤ۔ تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ لوگ کہیں یہی نہ سمجھ لیں کہ جی کتاب دی اور آگے شیخ نے آگے بتا دی۔ میرے خیال میں کئی لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں، پھر وہ اعتراض بھی کرتے ہیں، دیکھیں جی اس کتاب کی نسبت تو کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درست ہو سکتی ہے کہ اس میں اس طرح یہ بات ہے، اس میں یہ بات ہے۔ تو اس بندے کو یہ بنیادی فہم ہی نہیں ہے کہ سب سے پہلے یہ تو سمجھے کہ عالم کشف میں، عالم معنی میں یا القاعات میں جب چیز القاء ہوتی ہے تو وہ کس طرح سے ہوتی ہے، کیا وہ کوئی لٹرل چیز ہوتی ہے، محسوس ہوتی ہے کہ جس طرح ہم ظاہری طور پہ کسی کو کچھ دیتے ہیں، یا وہ اس میں کچھ اور طریقہ کار ہوتا ہے۔ تو یہ ایک تو سمجھنا ضروری ہے۔ اچھا، پھر دوسرا اسی جملے کی اہم شرح میں ایک سب سے اہم نقطہ کہ شارحین نے اس کی طرف توجہ دلائی ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیکھنا ہے۔ اب شارحین نے اس مقام پہ وہ حدیث ذکر کی ہے، من رآنی فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بی، کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، شیطان میری صورت میں، تکوینی صورت میں نہیں آ سکتا۔ اب اس کی شرح ہے، ڈیٹیل ہے، تو شارحین نے بھی بات کی ہے، خاص طور پر جندی نے بات کی ہے۔ تو اس میں جو اہم نقطہ جو چیز ہے وہ یہ سمجھنے کی ہے کہ شاید یہ جندی کی شرح میں بھی ہے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ جو شخص خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے تو وہ بیسیکلی اپنی استعداد کے مطابق دیکھتا ہے، نہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی استعداد کے مطابق۔ یعنی کہ وہ جتنا اب انہوں نے کہا کہ جو شخص شریعت پہ جتنا ہوگا، اس کا عمل ہوگا، طریقت پہ جتنا ہوگا، مطلب جتنا اس کے درجات ہوں گے، اتنی اس کی صورت میں یا وہ اس سے قریب تر صورت ہوتی جائے گی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی صورت ہے۔ لیکن جتنا وہ شخص ان چیزوں میں پیچھے ہوتا جائے گا تو وہ پیچھے سے مراد یہ ہے کہ وہ کمزور ہوگا، شریعت پہ بھی پوری طرح کاربند نہیں ہے، طریقت میں بھی وسیع طرح ہی ہے، اس پر حقائق بھی کھلے ہوئے نہیں ہیں۔ اگر وہ خواب میں دیکھے گا تو وہ صورت بھی جو اس کو دکھائی جا رہی ہوگی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت اس کی کم ہوگی، اس شخص سے نسبت اس کی زیادہ ہوگی۔ تو یہاں پر فرمایا کہ چونکہ شیخ کا کمال ہی ہے کہ آپ نے شریعت اور طریقت میں جو کمال حاصل کیا، تو آپ نے خواب میں جو صورت دیکھی وہ صورت بھی کمالی ہے۔ اب کوئی عام بندہ اگر یہی خواب دیکھ لے اور اس کو بھی یہی خواب دکھایا دیا جائے کہ جی ہاتھ میں کوئی کتاب ہے کہ یہ لوگوں کو، تو اس کتاب کی آپ خود سوچیں گے جتنی اس کی استعداد ہوگی اتنی اس کتاب کی استعداد بھی ہوگی۔ تو یہاں پر استعداد جو ہے وہ سب سے بڑا فیکٹر ہے، اور وہ اسی وقت کامل ہو سکتا ہے کہ جب یہ تمام چیزیں جس نے پوری کی ہوں۔ تو خواب میں ایک تو خواب کو سمجھنا، پھر خواب میں جو دکھایا جا رہا ہے وہ دیکھنے والے کی استعداد کے مطابق ہے یہ سمجھنا، پھر اس کے بعد جو چیز دی جا رہی ہے وہ چیز لٹرل نہیں ہے کہ بالکل کنکریٹ چیز کوئی آپ کو دے دی، بلکہ وہ چیز بھی
ایک استعداد سے مشروط چیز ہے، اور پھر جب آگے وہ اس کو لوگوں تک پھیلائے گا تو اس میں وہ اپنی وہ ساری اس میں چیزیں آ جائیں گی، مطلب وہ اس کو عبارت بنائے گا، اس کے مفاہیم کو سنوارے گا، اس کو کسی کتابی شکل میں لائے گا، کنسیپٹس کو اس کے آرگنائز کرے گا اور پھر لوگوں تک پہنچائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس شرح میں مطلب فصوص کے حوالے سے بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ اور اس حوالے سے سب سے بہتر بات جو ہے وہ یہ ہے کہ شیخ نے اپنی کتاب الاسراء میں لکھا کہ ہم میں سے بندہ، صوفیاء میں سے جب کوئی بندہ روحانی معراج کرتا ہے تو روحانی معراج میں وہ جس ہستی سے بھی ملاقات کرتا ہے، مطلب پہلے فلک پہ گیا، پہلے آسمان میں حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کی، تو بیسیکلی وہ اپنے اندر جو آدم ہے اس سے ملاقات کر رہا ہوتا ہے، وہ حقیقی بار والے سے نہیں کر رہا ہوتا، اپنے اندر اس آدم سے جو اس کو ایک تعلق بن رہا ہوتا ہے، تو وہ جو اپنے اندر والا آدم ہے اس سے ملاقات کر رہے ہیں، اور وہاں پر جو اس کی بات چیت ہو رہی ہے وہ اسی طرح، پھر اسی طرح حضرت نوح، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم، مطلب جتنے جو جن لوگوں سے بھی آپ خواب میں ملاقات کر رہے ہوتے ہیں، عالم خیال میں کہہ لیں، تو بیسیکلی آپ اپنی استعداد کے مطابق اپنے اندر سے کر رہے ہوتے ہیں۔ اب چونکہ یہ کتاب بھی ایک خواب میں دی گئی ہے تو اس کو بھی شیخ کے اسی کانسیپٹ پر دیکھنا چاہیے کہ یہ بھی شیخ کی اپنی استعداد کے مطابق ہی ہے، اس سے باہر نہیں ہے۔ اور اس میں آئے انبیاء کا جو ذکر آئے گا تو اس میں یہ کچھ لوگوں نے اس کا یہ بھی نام لکھ دیا کہ جی فصوص میں انبیاء کے حقائق پر بات کی گئی ہے۔ تو انبیاء کے حقائق پر اس طرح سے بات کی گئی ہے کہ جس طرح سے شیخ سمجھے ہیں، یا جس طرح سے شیخ کو سمجھایا گیا کہ ان سے مطابقت میں جو چیزیں تھیں۔ تو اسی وجہ سے دیکھتے ہیں کہ جب بھی کسی نبی کا کوئی بھی فصل شروع ہوتا ہے تو آپ کو ایک کانسیپٹ ایان ثابتہ کا بار بار نظر آئے گا، تو بندہ پریشان ہوتا ہے کہ کیا تمام انبیاء صرف ایان ثابتہ کے بارے میں ہی سوچتے ہوتے تھے، ان کے حقائق میں اس سے بہتر چیز کوئی نہیں ہے؟ تو بیسیکلی شیخ اس چونکہ کانسیپٹ کو شیخ کو وہ کانسیپٹ عطا کیے جا رہا تھا، تو تمام انبیاء میں سے اس کی مناسبت جو نہیں ہے وہ سامنے لائے گی کہ اگر اس نبی کو دیکھو تو یہ بات ہے، اس کو دیکھو تو یہ بات ہے۔ تو یہ اس طرح سے کر کے ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ ابھی ہم کچھ تھوڑی سی اس طرح ایزی شرح اس کی لے کے چلیں گے۔ تو آج کی ویڈیو بس اتنی سی ہے، اپنی نیکسٹ ویڈیو میں یہیں سے آگے جملے کو آگے کنٹینیو کریں گے، اور اس میں ہمیں کچھ جو مزید چیزیں پتہ چلیں گی وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔